آج یہ کربلائے عنایت الدولہ بہادر لکھنؤ کی میں ہونے والے عشرِ مجالس کی 8ویں مجلس ہے اور اس میں شرف مرثیہ خوانی حاصل کرنے کا سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور تاریخ کی مناسبت سے 4 مصرعے پہلے جناب عباس علیہ السلام کی شان میں پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں ناظرین کرام، نعرہ صلوات۔ ہاں، کیا بولے شبیر بجھا کر شب عاشور چراغ، بولے شبیر بجھا کر شب عاشور چراغ، کربلا میں تیری تنویر بہت ہے عباس، کربلا میں تیری تنویر بہت ہے عباس، کربلا میں تیری تنویر بہت ہے عباس، جنگ کرنے کی اجازت نہیں بھائی تم کو، ہاں جنگ کرنے کی اجازت نہیں بھائی تم کو، اور کھینچ دو ایک خط شمشیر بہت ہے عباس، کھینچ دو ایک خط شمشیر بہت ہے عباس۔ اور 4 مصرعے یہ بھی اسی ردیف قافیے میں ہے کہ دل میں رہتا ہے تیرا عکس خیالی مولا، دل میں رہتا ہے تیرا عکس خیالی مولا، خوبصورت تیری تصویر بہت ہے عباس، خوبصورت تیری تصویر بہت ہے عباس، کس کے اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے تیری درگاہ کی زنجیر بہت ہے عباس، تیری درگاہ کی زنجیر بہت ہے عباس۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جناب ابوالفضل عباس سلم بردار کی حال کا یہ مرثیہ خدا سخن میر انیس علیہ الرحمہ کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں حضرات، سامعین جہاں جہاں ہیں کہ جاتا ہے شیر بیش حیدر فرات پر، طاری ہے خوف مرگ ہر ایک ذی حیات پر، اور صدمہ عجب ہے بادشاہ کائنات پر، آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں بات بات پر، اور بجھتا ہے وہ جو قبر علی کا چراغ ہے، اور جو حال ہو بجا ہے کہ بھائی کا داغ ہے، جو حال ہو بجا ہے کہ بھائی کا داغ ہے۔ حضرت ادھر تڑپتے ہیں تھامے ہوئے کمر، عباس بیویوں سے ہے رخصت طلب ادھر، لائی ہے سوکھی مشک سکینہ بچشم تر، فرماتے ہیں بھتیجی کا منہ چوم چوم کر، پہلے تھا ذکر آپ تسلی کے واسطے، اور اب جا کے پانی لاتے ہیں بی بی کے واسطے، اب جا کے پانی لاتے ہیں بی بی کے واسطے۔ سماعت فرمائیں یہاں سے مرثیہ سب چھوڑ کے درمیان کے بد میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ روب آمد عباس عرش قدر، سینوں میں دل چھپے ہوئے تھے جوشنوں میں صدر، غل ہے قریب تر ہے سپہرے وغا کا بدر، زہرے ہیں آپ گھاٹ سے بھاگے ہیں اہل غدر۔ سماعت بیت گھاٹ سے بھاگے ہیں اہل غدر۔ آتا ہے ابن زیغ میں یزدان لڑائی کو، اور شیروں نے ڈر کے چھوڑ دیا ہے ترائی کو، شیروں نے ڈر کے چھوڑ دیا ہے ترائی کو، لشکر میں ایک کو ہے، لشکر میں ایک ایک کو ہے زندگی سے یاس، یہ دشمنوں کا حال ہے، ڈر سے کسی کے ہوش ٹھکانے ہیں نہ حواس، وہ دور دور سب ہیں صفیں تھیں جو پاس پاس، و آمد میں شیر کی بھی یہ ہوتا نہیں ہراس، غل 4 سو یہ ہے، سماعت اس کی بیت، غل 4 سو یہ ہے کہ قدم سر کے جاتے ہیں، ارے گھوڑے بھگاؤ حضرت عباس آتے ہیں، نعرہ صلوات حضرات، گھوڑے بھگاؤ حضرت عباس آتے ہیں، وہ عازم وغا ہے جو شیروں کا شیر ہے، روتا ہے مل کے بھائی سے بھائی یہ دیر ہے، زوراوری سے اس کی تہمتن بھی زیر ہے۔ چوتھا مصرع بیت، الجرار ہے
شجاع جہاں ہے دلیر ہے، بیت سما فرمائے ناظرین کرام، جرار ہے، شجاع جہاں ہے دلیر ہے، اور لرزہ ہے ان کے تن میں، لرزہ ہے ان کے تن میں جو مرد نبرد ہیں، اور شیروں کے ہاتھ پاؤں ترائی میں سرد ہیں، شیروں کے ہاتھ پاؤں ترائی میں سرد ہیں۔ کیا کیا ریاتیں ہیں، ریات لفظی علامہ خدا سخن نے استعمال کی ہیں کہ نکلا حرم سرا سے جو وہ آسماں حشم، نصرت نے گرد پھر کے لیے بوسے قدم، شوکت وہ اس جناب کی وہ رفت علم، اور پنجے کی زو سے برق چمکتی تھی دم بدم، ذروں سے شرمگیں تھے گوہر لال سنگ سے، اور صحرا زمردی تھا پرہرے کے رنگ سے، صحرا زمردی تھا پرہرے کے رنگ سے۔ یہ گھوڑے کی تعریف میں بدھے کہ بڑھنے میں حرف ہاں جو دہن سے نکل گیا، وحشی غزال دشت ختن سے نکل گیا، لشکر گلوں کے بو کا چمن سے نکل گیا۔ یہ گھوڑے کی تعریف، لشکر گلوں کے بو کا چمن سے نکل گیا، اور جھونکا نسیم کا تھا کہ سن سے نکل گیا، اور طاؤس کیا کہ برق بھی شرما کے رہ گئی، اور پیچھے سمو کی گرد نظر آ کے رہ گئی، پیچھے سمو کی گرد نظر آ کے رہی، گھوڑا اڑا کے ہو گئی صورت ہوا کی گرد، فرض کی تعریف ہے، گھوڑا اڑا کہ ہو گئی صورت ہوا کی گرد، بوئے چمن تھی یا قدم بات پا کی گرد، جا پہنچی تاب فرق سریا سرا کی گرد، اور اڑ کر سلے فلک پہ گئی کربلا کی گرد، اور خورشید کی ضیاء تھی سمو کے نشان پر، اور نخوست تھا زمین کا دماغ آسمان پر۔ نعرہ صلوات پڑھے گا، نعرہ صلوات سے آپ حضرات کو ثواب میں بھی اضافہ ہے، اور مجھے ذرا 1 منٹ کی 10 سیکنڈ کے لیے سانس راحت مل جاتی ہے۔ اس کے شعر جناب عباس رجس پڑھتے ہیں کہ بند سما فرمائیں، جس کے بند 3-4 بند ہیں کہ نعرہ یہ تھا کہ گوہر برج شرف ہوں میں، فرزند صاحب شرف من عرف ہوں میں، اور فخر سلف جو شاہ ہے اس کا خلف ہوں میں، اور اللہ پنجتن ہے جدھر اس طرف ہوں میں، اللہ پنجتن ہے جدھر اس طرف ہوں میں، رایت سے پیش رو ہوں خدا کی سپاہ کا، اور پیرو ہوں بادشاہ ہدایت پناہ کا۔ کبھی جناب عباس نے اپنے پہ فخر نہیں کیا، جب بھی فخر کیا امام حسین پہ فخر کیا، اپنے والد گرامی جناب مولا کائنات پہ فخر کیا۔ فرماتے ہیں کہ حیدر کی ذوالفقار سے لاکھوں کے سر کٹے، حیدر کی ذوالفقار سے لاکھوں کے سر کٹے، جوشن میں سینوں کے اندر جگر کٹے، اور خیبر میں جبرائیل کے بھی 3 پر کٹے، اور پر یوں کٹے کہ تیغ سے جیسے سپر کٹے۔ حیدر ضربت کا حال عمر بداختر سے پوچھئے، اور حیدر کا زور مرحبا انتر سے پوچھئے۔ جناب عباس فرما رہے ہیں، اب یہ بھی دیکھیں یہ بھی رجس کا بند ہے کہ بچوں کا ایلچی بھی ہوں اور تشنہ کام بھی، بچوں کا ایلچی بھی ہوں اور تشنہ کام بھی، ارے سقا اہل بیت رسول انعام بھی، اور شبیر کی سپر بھی ہوں، علی کی حسام بھی۔ اب چوتھا مصرع بیت قیامت کی ہے کہ شبیر کی سپر ہوں، علی کی حسام بھی۔ فرماتے ہیں امام جناب عباس، شاہوں کا شاہ ہوں، شاہوں کا شاہ ہوں، شہدی کا غلام ہوں۔ پیچھے پڑھیے چھوڑو، بچوں کا ایلچی بھی ہوں اور تشنہ کام ہوں، سقائے اہل بیت رسول انعام ہوں، شبیر کی سپر ہوں، علی کی حسام ہوں، اور شاہوں کا شاہ ہوں، شہدی کا غلام ہوں۔ ارے سینے پہ تیر کھاؤں گا، تلواریں کھاؤں گا، اور یہ مشک آب نہر سے میں لے کے جاؤں گا، یہ مشک آب نہر سے میں لے کے جاؤں گا۔ چلایا شمر تب کہ ابس ہے سوال آپ، خدا نال کرے شمر پر دیں گے زبان تیغ سے ہم آپ کو جواب۔
بچوں کے پیاس سے ہے جو حضرت کو اضطراب، پھر کس لیے ہے بیعت حاکم سے اجتناب۔ مولون کہتا ہے خیمے سے گھٹنیوں اگر اصغر بھی آئے گا، خیمے سے گھٹنیوں اگر اصغر بھی آئے گا، جز آب تیر پانی کا قطرہ نہ پائے گا۔ سما فرمائے بند ناظرین کرام، ایسا سخن کبھی جو سنا تھا نہ کان سے، برچھی لگی مگر نہ کہا کچھ زبان سے، اور جھما فرس پجب شہ مرداں کی شان سے، بس خود بخود اگلنے لگی تیغ میان سے۔ بیسوں ہے نعرہ کیا کہ او سگے ناپاک دور ہو، ارے یہ کیا سخن ہے منہ میں تیرے خاک دور ہو، یہ کیا سخن ہے منہ میں تیرے خاک دور ہو۔ حجت تمام کرنے کی خاطر تھی یہ کلام، ظالم یہ بھی بطور خاص نا، یہ سب جو تینوں چاروں بند جو ہیں یہ دو بند تو خاص کر توجہ کے طالب ہیں کہ حجت تمام کرنے کی خاطر تھی یہ کلام، ظالم شراب خار کی بیعت کرے امام، اس نے کہا تھا بیعت کیوں نہیں کرتے، ظالم شراب خار کی بیعت کرے امام، سوکھی ہوئی جب بات فرماتے ہیں کہ سوکھی ہوئی زباں جو ہلا دے وہ تشنہ کام، حاضر ابھی ہو چشمے کوثر کے لاکھ جام، اور قدرت ہے سب طرح کی امام جلیل کو، اور چاہیں تو وہ سبیل کرے سلسبیل کو، چاہے تو وہ سبیل کرے سلسبیل کو۔ یہ بند بھی بطور خاص جناب بات فرماتے ہیں شمر سے، کیا جانے مرتبہ پسر فاطمہ کا تو، ارے عزت بہشت کی ہے تو کوثر کی آبرو، سردار بردبار نکوکار نیک خو، اور ان کا عدو خدا و پیغمبر کا ہے عدو، ان کا عدو خدا و پیغمبر کا ہے عدو۔ بے سمجھ جاری ہے فیض فاطمہ کے نور عین کا، ارے غاصب ہے تو یہ نہر بھی ہے حق حسین کا، غاصب ہے تو یہ نہر بھی ہے حق حسین کا۔ نعرہ صلوات پڑھتے حضرات۔ سب چھوڑ کے یہ دو بند، ایک بند تلوار کی تعریف میں دو بار کہ بجلی چمک کے ہوتی تھی جب آسماں کے پار، پڑھتا تھا عرش آئے کرسی کو بار بار، یہ پڑھتا تھا عرش آئے کرسی کو، کیا کیا روایتیں ہیں، پڑھتا تھا عرش آئے کرسی کو بار بار، زیر زمین تو گاؤ زمین کو نہ تھا قرار، اور تھرا رہا تھا سور فلک وقت دیروگار، غل تھا علی کی تیغ کا سب رنگ ڈھنگ ہے، اور جبریل کانپتے تھے کہ خیبر کی جنگ ہے، جبریل کانپتے تھے کہ خیبر کی جنگ ہے۔ غل تھا، دیکھیں کیا غل ہے، تلوار چل رہی ہے جناب عباس، غل تھا چمکتی آتی ہے تیغے اجل چلو، اور ڈر کر کہا امانے کہ قبل از جدل چلو، دب کر صدا غرور نے دی، دب کر صدا غرور نے دی سر کے بھل چلو، دیکھیں غرور سر میں ہوتا ہے کیا رہتے ہیں، دب کر صدا غرور نے دی سر کے بھل چلو، ارے بولی سلامتی کے سلامت نکل چلو، بولی سلامتی کے سلامت نکل چلو، دریا بہے گا خون کا کرارے فرات کے، اور دم بھر میں بند ہوئیں گے کوچے نجات کے، دم بھر میں بند ہوئیں گے کوچے نجات کے۔ کاٹی سپر تو کاس ہے سر تک پہنچ گئی، سر پر پڑی تو پیر کے بر تک پہنچ گئی، بر سے مثال برق جگر تک پہنچ گئی، اور پی کر لہو جگر کا کمر تک پہنچ گئی، تلوار چل رہی ہے، بڑھ کر کمر سے زین پر آئی سرنگ کے، اور ٹکڑے گرے نہ تھے کہ یہ نیچے تھی تنگ کے، نکلا ادھر سے جو وہ اجل کا شکار تھا، پیدل ہویا سوار وہ دو تھا یہ چار تھا، کوسو لہو سے دشت ستم لال ازار تھا، بجلی چمک رہی تھی فرض بے قرار تھا،
وہ کیا ہو ذرا سے ضرب جب ایسی کڑی لگے، اور سر یوں برس رہے تھے کہ جیسے جھڑی لگے، سر یوں برس رہے تھے کہ جیسے جھڑی لگے، جس سمت گر کے تیغ کا سایہ گزر گیا، پونچھوں سے دونوں ہاتھ اڑے تن سے سر گیا، خالی ہوئی یہ صف وہ پرا خون سے بھر گیا، گھوڑے سمیت گر کے یہ تڑپا وہ مر گیا، گرتا تو خود جری بجری ماجرا یہ تھا، اور بسمل بھی لوٹتے تھے برابر مزہ یہ تھا۔ سماعت فرمائیں یہ دو بند بطور خاص۔ تین، دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوئے تھے جہاں سے ہاتھ، دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوئے تھے جہاں سے ہاتھ، سر اڑ گئے تنوں سے جدا تھے انا سے ہاتھ، اور توڑا کبھی جگر کبھی چھیدا سینا سے ہاتھ، اور جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ۔ سماعت فرمائیں چوتھی کی بیت، جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ، بطور خاص بیت ہے، تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ۔ اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، وہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقط بھاگ جانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقط بھاگ جانے کو۔ اب دیکھیے میں ہاتھ دیتے یہاں پہ پاؤں کا ذکر ہے اس بند میں، یوں تھر تھرا رہے تھے ہر ایک پہلوا کے پاؤں، چلنے میں جیسے کانپتے ہیں ناتواں کے پاؤں، اٹھ اٹھ گئے سپاہ ضلالت نشاں کے پاؤں، اور رن میں جمے رہے تو اسی نوجوان کے پاؤں، رن میں جمے رہے تو اسی نوجوان کے پاؤں، اور ہٹتا بھی ہے جہاد میں حقا ولی کہیں، اور بعد بھی ہٹے جو ہٹے ہو علی کہیں۔ نعرہ صلوات پڑھیں ذرا۔ بس آ رہا ہوں منزل پر، منزل پہ پہنچ رہا ہوں بس۔ جب شیر سے ترائی کی جانب جھپٹ گئے، صف آئی صف پر گھوڑے الٹ گئے، اب کیا بڑھیں کہ ڈر سے لہو تن سے گھٹ گئے، اب کیا بڑھیں کہ ڈر سے لہو تن میں گھٹ گئے، جن کے قدم جمے رہے سر ان کے کٹ گئے، جن کے قدم جمے رہے سر ان کے کٹ گئے، حملوں کے بعد تن تھے یوں ڈار مار کے، وہ انگڑائی شیر لیتا ہے جیسے ڈکار کے، انگڑائی شیر لیتا ہے جیسے ڈکار کے۔ سماعت فرمائیں جب اٹھ کے تیغ صفدر قدسی شرف گری، گویا کہ برق ستوت شاہ نجف گری، وہ آیا ادھر خدا کا غضب جس طرف گری، وہ کٹ کر گرا پرے پرا صف پر صف گری، اور سیفی چلی کہ سیف صفے کارزار پر، اور گھوڑے گرے پیادوں پر پیادے سوار پر، آئے جو سوئے نہر صفے موڑ موڑ کے، بھاگے کماں میں تیر ادو جوڑ جوڑ کے، تلواریں پٹکی خاک پر دم توڑ توڑ کے، بھاگے وغا میں گھاٹ کو سب چھوڑ چھوڑ کے، ارے وہ برچیاں نہ پھر نہ وہ شور مصاف تھا، اور جس مورچے پر تیغ اٹھائی وہ صاف تھا۔ نعرہ صلوات۔ جس مورچے پر تیغ اٹھائی وہ صاف تھا، وہ رہ گئے کہ زخموں سے جو چور چور تھے، اور جو تھے قریب نہر وہ سب دور دور تھے، ارے غازی تھے صف شکن تھے جری تھے غیور تھے، اور دریا پہ کوئی اور نہ تھا بس حضور تھے، دریا پہ کوئی اور نہ تھا بس حضور تھے، سب مرون بھاگ گئے فرا کر گئے۔ غل تھا کہ اب بچیں گے نہ ہم اس لڑائی میں، غل تھا کہ اب بچیں گے نہ ہم اس لڑائی میں، ارے بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں، بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں۔ اب یہاں سے ربط مصائب ہیں کہ دریاؤں سے مشک بھر کے جو نکلا وہ تشنہ کام، پھر گھاٹ پر گھٹا کے تھرا چھائی فوج شام، اور تنہا بے وطن پہ ہوا پھر ہجوم عام، پھر ہر طرف سے چلنے لگے نیز و حسام، اور ایک شور تھا
کہ بڑھنے نہ دو اس دلیر کو، اور کشتا کرو ترائی میں حیدر کے شیر کو، کشتا کرو ترائی میں حیدر کے شیر کو، گھوڑا کہیں گھرا کہیں اڑ کر نکل گیا، جو ڈر کے گر پڑا وہ سموں سے کچل گیا، ناروں سے مر گیا کوئی دہل گیا، اور صف بچ گئی ادھر کی جدھر وہ اچھل گیا، اور مشکیدہ لے کے لاکھوں سے کب تک وغا کرے، ارے کیوں اے بہادرو کہو باز کیا کرے۔ حضرت مصعب ہے برسے جو 10,000 کمانوں سے تیر کی، ارے غربال ہو گیا تن عباس محجبی، وار اپنا کر گیا جو برابر سیک لئی، اور بالا خاک کٹ کے گرا بازوئے یمیں، مڑ کر نگاہ کی کہ الہی یہ کیا ہوا، ارے ایک ہاتھ رہ گیا تھا سو وہ بھی جدا ہوا۔ خدا کسی غم میں اڑاس ہوا، غم مظلوم کربلا کے چند بند مصائب کے سما فوالے، ایک ہاتھ رہ گیا تو سو وہ بھی جدا ہوا، ٹھنڈا جو ہو گیا عالم شاہدی پناہ، عباس نامور نے بھری دل سے ایک دانتوں سے پکڑی مشق کی محنت نہ ہو تباہ، مشکیزے پر بھی تیر لگا وا مصیبت ارے گھوڑے سے ڈگمگا کے بسد یاز گر پڑے، اور پانی کے ساتھ حضرت عباس گر پڑے، پانی کے ساتھ حضرت عباس گر پڑے، ارے اٹھ بیٹھے گر کے حضرت عباس ذی حشم، گھٹنے کے نیچے مشک تھی زانو پہ تھا علم، جھک کر زمین بغش میں جو سنبھلا وہ با کرم، ارے گرزے گرا عقب سے پڑا سر پہ ہے ستم، ٹکڑے ہوا جگر اسد ذوالجلال کا، ارے سر پاش پاش ہو گیا حیدر کے لال کا، سر پاش پاش ہو گیا حیدر کے لال کا، مڑ کر جو فرد غیث سے قاتل بکی نظر، مڑ کر جو فرد غیث سے قاتل بکی نظر، ارے مارا کسی نے تیر دلاور کی چشم پر، ارے جھپکی نہ آنکھ، تیر لگنے کے بعد کیا حال، جھپکی نہ آنکھ، واہ رے دل واہ رے جگر، ارے تیور جو آئے جھوم کے سنبھلا وہ شیر نر، جوش غضب میں خاک پر بیٹھے تھے شیر سے، اور گویا لہو ٹپکتا تھا چشمے دلیر سے، گویا لہو ٹپکتا تھا چشمے دلیر سے، ارے شانوں سے سارے جسم کے جب بہ گیا لہو، ریتی پتھر تھرا کے جھکے آپ قبلہ رو، آواز دی کہ آئیے یا شاہ نے خو، ارے سر تن سے کاٹ لینے کے در پہ ہے کینہ جو، ارے خو میں تڑپ تڑپ کے یہ غم خار رہ نہ جائے، اور صدمہ یہ ہے کہ حسرت دیدار رہ نہ جائے، ارے نکلا حرم سرا سے علمدار کا پسر، گورے گلے میں ہنسلیاں تھیں کان میں گوہر، چہرے کا رنگ اڑا ہوا کرتا عرق میں تر، کی از شہ سے ننھے سے ہاتھوں کو جوڑ کر، ارے شاید خبر نہیں ہے امام غیور کو، ارے آقا پدر پکار رہے ہیں حضور کو، آقا پدر پکار رہے ہیں حضور کو۔ یہ بیٹے کی آواز سنی امام حسین سنتے ہی اس صدا کو شکستہ ہوئی کمر، ارے تڑپے اٹھے گرے نہ سنبھالا گیا جگر، کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر، چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر، اندھیرا ہو گیا تھا امام حسین کی آنکھوں میں، چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر، ارے خورشید کیوں چھپا ہے کیا واردات ہے، ارے کچھ سوچتا نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے، کچھ سوچتا نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے، عباس کے پسر سے تو کہہ دو کہ گھر میں جائے، دیکھو حرم سرا سے سکینہ نکل رہا ہے، ارے فضا ابھی خبر نہ کسی رانڈ کو سنائے، ارے اکبر
اجڑ گیا میرا گھر ہائے ہائے ہائے، ارے پرسات دوں نجف کی طرف مجھ کو موڑ دو، اور سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو، سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو، غربت میں لٹ گیا میرا گھر ہائے ہائے ہائے، سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر، ہائے 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 تازہ ہے آج داغ پدر، ہائے 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 ارے کاٹا گیا چھری سے جگر، ہائے 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 عباس کیا جہاں سے گئے ہم گزر گئے، او محسن شہید محسن ہوا شہید، حسن آج مر گئے، محسن ہوا شہید حسن آج مر گئے، جس دم قریب لاش کے لائے حسین کو، عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو، ارے تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو، وہ اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، ارے دو کوہ غم کے دلے جو دو کوہ غم کے دل پہ جو ایک بار گر پڑے، اور پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے، ابا بھائی کی لاش بھائی نے دیکھی جو خون تر، امڈائی دل کے بو کے قریب آ گیا جگر، بولے یہاں کھول کے ابا سے نام ور، اکبر سنبھالو قبلہ عالم کو بیٹھ کر، ارے صدقے ہزار جان امام غیور کے، اور مجھ کو اٹھا کے گرد پھراؤ حضور کے، اس حالت میں میری بھائی کا خیال ہے مجھ کو اٹھا کے گرد پھراؤ حضور کے، رونے لگے یہ کہہ کہ جو عباس ذی وقار، فرمایا شہ نے روتے ہو کیوں تم پہ میں نثار، کی عرض اب بدن سے نکلتی ہے جان زار، غم ہے کہ آپ اکیلے ہیں یا شاہ نامدار، تلوار کھینچ کھینچ کے لشکر جو آئے گا، ارے اب کون ہے جو قبلہ دین کو بچائے گا، یہ کہے کہ پائے شہ کی جانب بڑھایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپکے مجاں سے خون کے قطرے ادھر ادھر، ارے کس یاد سے حسین کی آخری نظر، ارے من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کی گود میں، من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کی گود میں، او بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں، سالم الذین ظلموا منقلبون بطول محمد وآل محمد، شہیدان کربلا و اسیران کربلا کے طفیل میں دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار، عزاداران حسین مظلوم ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما، میرے مولا دشمنان اہل بیت حکومتوں و تنظیم و اداروں کا خاتمہ ہو، یا میرے پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو سرنگو فرما، یا بارہا جو مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور کرونا وائرس سے ساری دنیا میں دیا برا، ساری دنیا سے کرونا وائرس ختم ہو جائے، میرے مولا خصوصاً عزاداران حسین کی جان و مال و عزت آپ لوگ کی حفاظت فرما، میرے مولا جو مقروض ہوں کے قرض عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، میرے مولا جو بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، میرے مولا جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار میں کمی ہے ان کے روزگار میں اضافہ فرما، جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے وہ دوش فرما، صدقے میں جو بچے امتحانات میں کام بھی شامل ہو رہے ہیں ان کی کامیابی و کامرانی عطا فرما، حاضرین مجلس اور تمام ناظرین کرام جہاں جہاں مجلس سنی جا رہی ان سب کے تمام دینی اور دنیاوی مقاصد حاجتوں کو پورا فرما، میرے مولا قوم میں اتفاق و اتحاد پیدا کرتے ہیں، اور ہمیں عزاداری پر سے کچھ پابندیاں ختم ہو جائیں، میرے مولا ہمیں چھوٹ ملے، ہم جس طرح عزاداری کرتے تھے اس طرح عزاداری کریں، اور ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما لے، اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔